ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہر قسم کی حمد اور ثنا کے قابل اور لائق ہے۔ وہ اللہ رب العزت کہ اگر اس کائنات کے سارے درختوں کی کلمے بنا کر اور اس دنیا کے سارے پانیوں کی سیاہی گھول کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا لکھنی شروع کر دی جائے تو تمام کلمیں گھس جائیں گی، ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے پاک اور کبھی نہ ختم ہونے والے اوصاف کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اگر اس کائنات کا کوئی شخص اور کوئی انسان اللہ کی دی ہوئی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے بیٹھ جائے اور ساری عمر وہ اللہ کی دی ہوئی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے اس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتا جائے تو اس کی ساری عمر تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی کما حق کو شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ہواؤں میں اڑنے والے یہ پرندے، سوراخوں میں رہنے والے یہ جانور، سروں کو جھکا کے چلنے والے یہ چوپائے، زمین پر رینگنے والے یہ کیڑے مکوڑے، آسمان کو چھوتی یہ بلند پہاڑوں کی چوٹیاں، بنا ستونوں کے کھڑا یہ آسمان پہ جگمگاتے یہ ستارے، یہ روشن سورج اور چاند، یہ خاموش درخت، یہ باادب فرشتے، یہ روانی سے بہتے ہوئے دریا، یہ زناٹے بھرتی طاقتور ہوا، یہ بچھی اور پھیلی ہوئی زمین، الغرض اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت جس کی تعریفوں کے اندر مشغول ہے وہ صرف اور صرف ایک عرش والے رب کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ زندگی دینا، پھر اس زندگی کو واپس لے لینا، رزق عطا کرنا، پھر اس رزق کے اندر وسعت عطانا، بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت سے نوازنا، بیٹوں کی خواہش مندوں کی خواہش پوری کرنا، بیٹیوں کی آرزو مندوں کی آرزو پوری کرنا، بیماروں کو شفا دینا، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات دلانا، مشکلات میں گھرے انسانوں کی مشکل کشائی کرنا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بے بسوں اور بے کسوں کو بے بسی اور بے کسی سے نجات دلانا، یہ سارے کے سارے کام صرف اور صرف ایک عرش والے رب کے ہاتھ میں ہیں اور کسی کے نہیں۔ نگاہوں کو دیکھنے کی طاقت اسی نے عطا کی، کانوں کو سننے کی طاقت اسی نے عطا کی، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت اسی نے عطا کی، ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت اسی نے عطا کی، آسمان سے می اسی کا برسایا ہوا، زمین سے اناج اسی کا اگایا ہوا، وہ ایک نہیں، وہ دو نہیں، وہ 10 نہیں، وہ 20 نہیں، وہ 100 نہیں، وہ 1000 نہیں، وہ 1,00,000 نہیں، وہ 1 کروڑ نہیں، بے شمار اور لاتعداد نعمتیں ہم کو دے چکا ہے، لیکن آج بھی اس کے خزانے ویسے کے ویسے بھرے ہوئے ہیں جس طرح ان نعمتوں کو دینے سے پہلے بھرے ہوئے تھے، اور ہم 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، بے شمار اور لاتعداد نعمتیں اپنے مالک سے لے چکے ہیں، لیکن آج بھی ہماری محتاجی ویسی کی ویسی ہے جیسی ان نعمتوں کو لینے سے پہلے تھی۔ نہ کبھی ہماری محتاجی ختم ہو سکتی ہے اور نہ ہی کبھی اس کی بے نیازی میں کوئی فرق آ سکتا ہے، بلکہ ہمارا رب تو وہ ہے، ہمارا خالق تو وہ ہے، ہمارا الہ تو وہ ہے
ہمارا معبود تو وہ ہے، ہمارا رازق تو وہ ہے کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے سینے کے اوپر پہاڑوں کا ایک وسیع و عریض سلسلہ ہو، پھر ان پہاڑوں میں ایک گمنام سا پہاڑ ہو، پھر اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہو، پھر اس غار کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر ہو، پھر اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہو، پھر اس سوراخ کے اندر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق چیونٹی ہو، تو ہمارا رب وہ ہے جو اس چونٹی کے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے چھوٹے سے دل کی دھڑکن کی آواز کو سننے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد عرب عرب بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کہ وہ نبی کہ جن کی آنے کی خبر ہر آسمانی کتاب میں لکھی گئی، اور وہ نبی کہ جن کی آمد کی خوشخبری ہر اس نبی نے دی جو اس دنیا میں آیا، اور وہ نبی کہ جن کی نبوت اور رسالت کی شہادت آج بھی دنیا کے اونچے اونچے مناروں میں گونجتی ہے۔ حضرات، زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوقات اور موجودات اللہ نے پیدا کی ہیں، تمام مخلوقات اور تمام موجودات میں سے اللہ نے احسن تقویم اشرف مخلوقات اگر کسی کو بنایا تو وہ انسان کو بنایا۔ چنانچہ اعلان ہوا والتین، تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینہ کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم۔ چار قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بہترین ڈھانچے کے اندر اگر ہم نے کسی مخلوق کو بنایا تو وہ انسان کو بنایا۔ تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی مخلوقات میں سے انسان سب سے افضل ہیں، اور انسانوں میں سے جمیع کائنات کے انسانوں میں سے اہل ایمان وہ سب سے افضل ہیں۔ اہل ایمان میں سے اپنے اپنے دور کے نبی اور رسول افضل ہیں، لیکن تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں، تمام پیغمبروں میں اللہ نے سب سے عظیم، سب سے رفیع، سب سے اونچا، سب سے بلند مقام اگر کسی کو عطا فرمایا تو وہ جناب محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ اس دنیا فانی کے اندر بڑے بڑے لبیب آئے، بڑے بڑے حکماء آئے، بڑے بڑے دانا آئے، بڑے بڑے قائد آئے، بڑے بڑے لیڈر آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن دنیا کا کوئی انسان اور کوئی مؤرخ تاریخ انسانیت کے اندر ایسی شخصیت نہیں دکھلا سکتا، ایسا انسان جو ایک ہی وقت میں مصلی کا امام بھی ہو، منبر کا خطیب بھی ہو، ایسا انسان جو ایک ہی وقت میں وقت کا حکمران بھی ہو، مجاہدین کا سپاہ سالار بھی ہو، ایسا انسان جو حاکم وقت ہو اور اس کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہا نہ جلتا ہو، ایسا انسان جو وقت کا حکمران ہو اور رات کے اندھیرے میں دشمن سرحد پہ حملہ کر دے تو تن تنہا گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر سرحد کی حفاظت کے لیے نکل پڑتا ہو، ایسا انسان جو حاکم وقت ہو، رعایا آئے اور اپنے وجود کے اوپر سے لباس کو ہٹائے تو اس کے اوپر ایک پتھر نظر آئے، جب یہ حاکم اپنے وجود اطہر سے، اپنے بدن مبارک سے چادر کو ہٹائے تو دو پتھر بندھے ہوئے نظر آئے، ایسا انسان جو مال غنیمت کے ڈھیر پہ بیٹھ جائے تو سارے مال کو دنیا پر نچھاور کر کے اپنی بیٹی کے لیے چکی کی مشقت کا انتخاب کرتا ہو، ایسا انسان جو پتھر مارنے والوں کو رحمت کی دعائیں دیتا ہو، ایسا انسان جو راستے میں کانٹے بکھیرنے والوں کو پھولوں کے گلدستے پیش کرتا ہو، ایسا انسان جس نے دنیا کے کسی انسان سے ایک لفظ نہ پڑھا ہو، اس کائنات کا سب سے بڑا معلم اور سب سے بڑا استاذ بھی ہو، پوری تاریخ انسانیت کے اندر ان ساری خوبیوں کا محور اور مرکز اگر کوئی ملیں گے تو تنہا محمد ملیں گے اور کوئی نہیں علیہ السلام، تنہا آپ ملیں گے اور کوئی نہیں۔ میں آپ کو آپ کی سیرت کے حوالے سے ایک بات یوں بھی سمجھا دیتا ہوں کہ آپ میرے جیسا کوئی عام انسان گنہگار انسان، میرے جیسا کوئی بھی گنہگار انسان وہ کسی نیک انسان کی شان اور عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو پہلی صف کا نمازی ہے، تہجد کا پابند ہے، گناہ سے بچتا ہے، گنہگار انسان اس کی عظمت کو نہیں پا سکتا، لیکن یہ جو نیک آدمی
یہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، پہلی صف کا نمازی ہے، تہجد کا پابند ہے، ہر سال بیت اللہ طواف کے لیے جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے کسی دین کے طالب علم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دین کا کوئی طالب علم کسی عالم دین کو شان کو نہیں پا سکتا۔ تمام علماء کرام اکٹھے ہو کے آ جائیں تو رب کعبہ کی قسم ہے کسی ایک فقیہ یا کسی امام کی عظمت کو نہیں پا سکتے، پر تمام فقہاء اور ائمہ اکرام اکٹھے ہو کے آ جائیں تو کسی ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پا سکتے۔ پھر صحابہ اکرام میں سے مہاجرین کی اپنی عظمت ہے، انصاریوں کا اپنا مقام ہے، عشرہ مبشرہ کا اپنا مقام ہے، بدر والوں کی اپنی عظمت ہے، بیت رضوان والوں کی اپنی شان ہے، پر جو مقام چاروں خلفاء کو اللہ نے دیا وہ کسی کے مقدر میں نہیں ہے۔ پھر چاروں خلفاء میں سے جو عظمت اور شان اللہ نے تنہا ابو بکر کو دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی کے نصیب کے اندر نہیں۔ لیکن تمام صحابہ اگر اکٹھے ہو کے آ جائیں تو کسی ایک نبی یا ایک رسول کی شان کو نہیں پا سکتے، پر قربان جائیے تمام انبیاء آ جائیں نبوتوں کو لے کر، رسول آ جائیں رسالتوں کو لے کر، صحابہ آ جائیں قربانیوں کو لے کر، انصار آ جائیں وفاداریوں کو لے کر، مہاجرین آ جائیں اپنی ہجرتوں کو لے کر، مجاہدین آ جائیں اپنے جہاد کو لے کر، شہداء آ جائیں شہادتوں کو لے کر، سخی آ جائیں سخاوتوں کو لے کر، حکمران آ جائیں حکومتوں کو لے کر، بادشاہ آ جائیں بادشاہتوں کو لے کر، اولیاء آ جائیں اپنی ولایتوں کو لے کر، علماء آ جائیں اپنے علم کو لے کر، ساری کائنات اکٹھی ہو کے آ جائے تو تنہا محمد کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے علیہ الصلوۃ والسلام۔ دارقطنی کے اندر، دارقطنی شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں دارمی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا نائم بینما انا نائم، ایک دن ایسا ہوا کہ میں سو رہا تھا، اور آپ کا یہ معجزہ ہے کہ جب آپ سوتے تھے تو آپ کی نگاہیں مبارک وہ تو سوتی تھی دل بیدار رہتا تھا۔ کہا میں سو رہا تھا، آنکھیں نم تھی دل جاگ رہا تھا، آنکھیں سو رہی تھی دل بیدار تھا۔ اتانی آتیان، دو فرشتے میرے پاس آتے، آ کر کھڑے ہو جاتے، ایک سوال کرتا ہے اہوا ہوا، کہ یہی ہے وہ کہ جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا؟ دوسرا جواب دیتا ہے نعم ہوا، ہاں ہاں یہی ہیں۔ ایک نے سوال کیا، دوسرے نے جواب دیا، وہ سوال سے فارغ ہوا، وہ جواب سے فارغ ہوا۔ پھر ایک ترازو کو قائم کر لیا گیا، ترازو کو قائم کرنے کے بعد ترازو کے ایک پلڑے میں مجھ محمد کو رکھا گیا علیہ الصلاۃ والسلام، دوسرے پلڑے کے اندر عام انسان کو رکھا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا بھاری رہا، پھر ایک کی جگہ دو کو رکھا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا، پھر دو کی جگہ 10 کو رکھا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا، پھر 10 کی جگہ 100 کو رکھا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کی جگہ 1000 کو رکھا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا، پھر 1000 کی جگہ 10,000 کو رکھا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ پھر ایک فرشتے نے کہا، جو فرشتے نے کہا اللہ کی قسم ان کلمات کو سونے کے پانی سے لکھا جائے، بار بار لکھا جائے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ کہا لو وزنت الدنیا کلہا لرجہہا، او کیا 1 کیا 2 کیا 10 کیا 100 کیا 1000 کیا 10,000، لو وزنت الدنیا کلہا لرجہہا، تو ساری کائنات کو لا کر ایک پلڑے میں رکھ دے تو بھی تنہا محمد کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ ذرا آپ اس کے اوپر بھی غور فرماتے ہیں۔ جبریل امین آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، کہا پیارے حبیب اللہ کے حبیب چلیے، پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہا آسمان کی بلندیوں پہ اللہ نے بلایا ہے۔ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، شہر مکہ سے شہر فلسطین پہنچے، آپ مسجد حرام سے جب مسجد اقصی پہنچے، بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچے، جیسے ہی بیت المقدس پہنچے شہر فلسطین پہنچے، مسجد اقصی پہنچے تو وہاں دیکھا اتنا بڑا اجتماع، جیسے ہی اس اجتماع کو دیکھا ہزاروں کا مجمع ہے۔ جبریل سے ایک سوال کیا، کیا سوال کیا؟ کہا جبریل میں نے اپنی زندگی کے اندر بڑی رنگتیں دیکھی ہیں، بڑا حسن دیکھا ہے، بڑا جمال دیکھا ہے، بڑی خوبصورتیاں دیکھی
دیکھی ہیں, بڑی رعنائیاں دیکھی ہیں, لیکن جبریل میری نگاہوں نے آج تک ایسے سونے چہرے نہیں دیکھے, ایسے پیارے چہرے نہیں دیکھے, ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی, ایسا حسن نہیں دیکھا, ایسا جمال نہیں دیکھا, ایسی نورانیت نہیں دیکھی. جبریل یہ چہرے کن کے ہیں, یہ وجود کن کے ہیں, یہ کون ہیں؟ جبریل امین جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب, آج اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کو یہاں اکٹھا کر دیا ہے. کہا کیوں آئے ہیں؟ کہا نماز پڑھنے آئے ہیں. کہا پھر پڑھتے کیوں نہیں؟ کہا اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. پوچھا ان کا امام کہاں ہے؟ پیارے حبیب علیہ السلام کے قاندہ اقدس کے اوپر جبریل نے اپنے ہاتھ کو رکھا. کہا پیارے حبیب, آج اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کا کسی کو امام بنایا ہے تو وہ آپ کو بنایا ہے. عام مصلح امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں, دو باتیں سمجھنے والی ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ زمین کے سینے کے اوپر دو ہی قبلے ہیں, ایک قبلہ بیت المقدس ہے, ایک بیت اللہ ہے. حضرت ابراہیم کے بیٹے بھی دو تھے, ایک کا نام اسحاق تھا, ایک کا نام اسماعیل تھا. اسحاق کی اولاد سے یعقوب پیدا ہوئے, یوسف پیدا ہوئے, داؤد پیدا ہوئے, سلیمان پیدا ہوئے, موسیٰ پیدا ہوئے, ہارون پیدا ہوئے, صالح پیدا ہوئے, ہود پیدا ہوئے, شعیب پیدا ہوئے. اور 10 نہیں, 100 نہیں, 1000 نہیں, 10,000 نہیں, 20,000 نہیں, 30,000 نہیں, 40,000 نہیں, 50,000 نہیں, 60,000 نہیں, 70,000 سے زیادہ نبی اور رسول اللہ نے حضرت اسحاق کی اولاد سے پیدا کیے ہیں. ادھر حضرت اسماعیل, ان کی اولاد سے جناب محمد پیدا ہوتے ہیں علیہ السلام. جناب اسحاق یہ بیت المقدس کے امام تھے, ان کی اولاد بیت المقدس کی امام تھی, بیت اللہ کی امام نہ تھی. حضرت اسماعیل یہ بیت اللہ کے امام تھے, ان کی اولاد بیت اللہ کی امام تھی, بیت المقدس کی امام نہ تھی. زمین کے سینے کے اوپر دو قبلے ہیں, لیکن جب آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے, کہا پیارے حبیب آپ سے پہلے جو بھی نبی آیا, جو بھی رسول آیا, جو بھی پیغمبر آیا, وہ صرف ایک قبلے کا امام تھا, جو بیت اللہ کا امام تھا. وہ بیت المقدس کا امام نہ تھا. جو بیت المقدس کا امام تھا وہ بیت اللہ کا امام نہ تھا. جب آپ نے بیت المقدس کے اندر مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر انبیاء کو نماز پڑھائی تو اللہ نے کہا پیارے تو تنہا ہے تو ایک قبلے کا نہیں بلکہ امام قبلتین, دونوں قبلوں کا امام بن کے آیا ہے. سارے انبیاء اقتدا میں کھڑے ہیں, نماز کو ادا کر رہے ہیں. دوسرا نقطہ یہ سمجھنے والا ہے, حضرت آدم بھی کھڑے ہیں, حضرت نوح بھی کھڑے ہیں, حضرت عیسیٰ بھی کھڑے ہیں, حضرت شعیب بھی کھڑے ہیں, جناب لوط بھی کھڑے ہیں, جناب موسیٰ بھی کھڑے ہیں, جناب ابراہیم کھڑے ہیں, اسحاق یعقوب یوسف بھی کھڑے ہیں, سب کھڑے ہیں. اللہ نے کہا لوگوں یہ وہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی نبی آیا, جو بھی رسول آیا, جو بھی پیغمبر آیا, وہ صرف آنے والی امت کا امام تھا, آنے والی قوم کا امام تھا, آنے والے لوگوں کا امام تھا. لیکن یہ وہ ہے جو صرف آنے والی اپنی امت کا امام بن کے نہیں آیا, بلکہ یہ وہ ہے جو پچھلی گزشتہ ساری قوموں اور ساری امتوں کے اماموں کا بھی امام بن کے آیا ہے. اللہ اکبر. بلکہ یہ بات ذہن کے اندر رکھیے کہ جب آپ اس دنیا میں نہیں تھے تو کوئی آپ جیسا نہیں تھا, جب آپ پیدا نہ ہوئے تو کوئی آپ جیسا نہیں تھا, جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے اب قیامت تو آ سکتی ہے, کوئی دوسرا آپ جیسا پیدا نہیں ہو سکتا. علامہ شبلی نعمانی بر صغیر کا بہت بڑا نام ہے, بہت اونچا اور بلند نام ہے. علامہ شبلی نعمانی شیخ محترم میرے پہلو میں تشریف فرما ہیں, ان کی اقتدا میں ہم نے نماز کو ادا کیا ہے. قرآن کی تلاوت سن رہا تھا, دل ٹھنڈ رہا تھا, سینے کے اندر ٹھنڈ پڑ رہی تھی. اتنا پیارا قرآن حافظ صاحب قرات کر رہے تھے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ علامہ شبلی نعمانی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے, انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے, اس تفسیر کا نام ہے تفسیر نعمانی. اس تفسیر کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرتے ہیں. واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آنے والا آتا ہے, کس کے پاس آتا ہے؟ علی ابن ابی طالب کے پاس آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آ کر ایک سوال کرتا ہے. کہتے ہیں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین, اے حاکم وقت مجھے ایک آیت کی تفسیر سمجھنی ہے. کہا کون سی آیت ہے؟ کہتے ہیں مالک نے کہا ہے انک لعلی خلق عظیم, کہ ہم نے آپ کو عظیم بنایا ہے, خلق عظیم دیا ہے. اس عظیم کا معنی کیا ہے؟ اس عظیم کا مفہوم کیا ہے؟ اس عظیم کی تفسیر کیا ہے؟ قربان جائیے
علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا وہ عظیم کا معنی پوچھنے والے، عظیم کی تفسیر دریافت کرنے والے، میں تجھ کو عظیم کا معنی بعد میں بتاؤں گا، اس کی تفسیر بعد میں بتاؤں گا، اس کا مفہوم بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے تو مجھ کو میرے ایک سوال کا جواب دے۔ پوچھا آپ کا سوال کیا ہے؟ کہا تو مجھے بتا اس دنیا کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، اس کی وسعتوں کے بارے میں، اس کے پھیلاؤ کے بارے میں، اس کی گہرائیوں کے بارے میں، اس میں بیسنے والی مخلوقات کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے، کہتا ہے علی یہ دنیا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی وسعتیں تو بہت دور کی بات ہے، اس کی گہرائیاں تو بہت دور کی بات ہے، اس کا پھیلاؤ تو بہت دور کی بات ہے، میں تو اس دنیا میں بسنے والی کسی ایک مخلوق کی تعداد اور اقسام کو نہیں جانتا، چہ جائے کہ اس کی وسعتوں کے بارے میں کچھ کہوں، چہ جائے کہ اس کے پھیلاؤ کے بارے میں کچھ کہوں، چہ جائے کہ اس کی گہرائیوں کے بارے میں کچھ کہوں۔ علی ابن طالب نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ علی جواب دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عظیم کا معنی پوچھنے والے تو کہتا ہے تو اس دنیا کو بیان نہیں کر سکتا، یہ دنیا وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ان الدنیا متاع قلیل، یہ دنیا قلیل ہے، قلیل ہے، قلیل ہے، یہ دنیا حقیر ہے، حقیر ہے، حقیر ہے، اور تو حقیر کو بیان نہیں کر سکتا تو میں عظیم کو کیسے بیان کر دوں؟ کائنات کی کسی زبان میں اتنی قوت گویائی نہیں ہے، اتنی طاقت لسانی نہیں ہے کہ وہ آپ کی عظمت اور شان اور مقام کو کما حق کہو بیان ہی کر سکے۔ حضرات محترم، نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے چند ایک باتیں بڑی غور سے سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، وہ بات کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ کائنات کے لوگوں تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کیوں اللہ نے کہا ہے؟ کیوں اللہ نے کہا ہے؟ اور میں تو اکثر ان لوگوں کو بھی محبت سے دعوت دیتا ہوں جو یورپ کے عیسائی ہیں، جو اسرائیل کے یہودی ہیں، جو کارٹون بناتے ہیں العیاذ باللہ، جو گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمہارے دماغ میں عقل نہیں ہے، تمہارے دل پر پردے اور مہرے لگی ہیں، تم کارٹون بنانے سے پہلے، گستاخیاں کرنے سے پہلے ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں کہتے ہیں آؤ، ہم قبول کرتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح عیسائی بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک سوال کا جواب تو دے دو کہ ہم جس نبی کو ماننے کے لیے جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ، کیا تمہارے پاس اس نبی کی سیرت موجود ہے؟ ہم یہودیوں سے کہتے ہیں گستاخیاں بعد میں کر لینا، چلو ہم نبی موسیٰ کی تورات پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، یہودی بننے کے لیے تیار ہیں، کیا تمہارے پاس نبی موسیٰ کی سیرت محفوظ موجود ہے؟ لیکن جب تم ہم سے سوال کرتے ہو کہ تم جس نبی کی دعوت دیتے ہو، جس نبی کا پیغام دیتے ہو، جس نبی کی طرف بلاتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہم سے پوچھو کہ ہمارے پاس ہمارے نبی کی سیرت موجود ہے، تو میں جواب تم کو یہ دوں گا کہ رب کعبہ کی قسم ہے، پوری تاریخ انسانیت کے اندر جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی دیواروں تک پوری تاریخ انسانیت میں جناب محمد علیہ السلام یہ واحد شخصیت ہیں، یہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی ساری سیرت کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی آنکھوں کا دیکھنا محفوظ، آپ کی زبان کا بولنا محفوظ، آپ کے ہاتھ کا پکڑنا محفوظ، آپ کے قدموں کا چلنا محفوظ، آپ کے سونے کا انداز محفوظ، آپ کے جاگنے کا انداز محفوظ، آپ کی صبح محفوظ، آپ کی شانیں محفوظ، آپ کی خوشیاں محفوظ، آپ کا غم محفوظ، آپ کے ایک ایک ادا کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک ایکٹ کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا۔ جبھی تو اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کائنات کی زمین کے اندر بسنے والا کائنات کا کوئی انسان سوائے محمد علیہ السلام کے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے، اگر ہے تو تنہا محمد علیہ السلام کی۔ یہ بہت بڑا اعزاز۔ آپ اندازہ فرمائیں کیا ترقی کا دور ہے، یہ دیکھیں موویاں بن رہی ہیں، مووی میکرز ہیں، فوٹوگرافرز ہیں، اور لوگ نہ جانے کیسے کیسے جدید آلات ہیں، سیکنڈوں منٹوں کو نوٹ کر سکتے ہیں، ایسے ایسے کیمریز، ایسے ایسے آلات۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس وقت کا سب سے معروف انسان کون ہے؟ امریکہ کا صدر، اسے نوٹ کیا جا رہا ہے،
اسے لکھا جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ جیسے پریس کانفرنس کے لیے بیٹھتا ہے، مووی میکرز آ جاتے ہیں، فوٹوگرافرز آ جاتے ہیں، لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے اسے نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، آلات ہیں، سب کچھ ہیں۔ لیکن جائیے، میرا چیلنج، آج سے محض 14 دن پہلے جو اس نے ایک دن گزارا، دنیا کا کوئی انسان رپورٹ پیش نہیں کر سکتا کہ اس نے پورے دن کے اندر کیا کیا۔ 1 بجے کیا کرتا رہا، 2 بجے کیا کرتا رہا، 3 بجے کیا کرتا رہا، 4 بجے کیا کرتا رہا، 5 بجے کیا کرتا رہا، 6 7 8 9 10 11 بڑے کیا کرتا رہا، پھر رات کے 1 بجے کیا کرتا رہا، پھر اس کے بعد 2 3 24 گھنٹے کی رپورٹ کوئی مائی کا لال پیش نہیں کر سکتا۔ محض 14 دن پہلے جبکہ مووی میکرز ہیں، فوٹوگرافرز ہیں، اسے نوٹ کیا جا رہا ہے۔ قربان جائیے، 14 ماہ نہیں، 14 ہفتے نہیں، 14 ہفتے نہیں، 14 ماہ نہیں، 14 سال نہیں، 1400 سال، 14 صدیاں پہلے زمین کے سینے کے اوپر ایک ہستی تشریف لائی تھی جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی کے ہر سال کو، ایک سال کے 12 مہینوں کو، ہر مہینے کے ہر ہفتے کو، ہر ہفتے کے ہر دن کو، ہر دن کے 24 گھنٹے کو، ہر گھنٹے کے منٹ کو، ہر منٹ کے ایک سیکنڈ کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اس نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ اس کے علاوہ کائنات میں کسی کی سیرت تمہیں محفوظ مل ہی نہیں سکتی۔ پھر آگے بڑھیے، آپ تاریخ انبیاء کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ انبیاء کا یہ بڑا ہی سنہری باب ہے۔ انشاءاللہ آخری باتیں، تاریخ انبیاء کا یہ بڑا ہی سنہری باب ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنی بھی وحی آئے، جتنے بھی الہام ہوئے، جتنے بھی صاحب کتاب، صاحب وحی، صاحب الہام، صاحب شریعت آئے، وہ دنیا کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے معجزات رکھتے رہے۔ موسیٰ آئے، فرعون کے سامنے اپنے عصا کو پیش کیا جو اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، ید بیضا پیش کیا، بغل میں ہاتھ ڈالتے نکالتے وہ چمک رہا ہوتا۔ جناب صالح آئے علیہ السلام، قوم کے سامنے معجزہ پیش کیا۔ معجزہ کیا تھا؟ پہاڑ پھٹتا ہے، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلتی ہے، اونٹنی بن باپ کے پیدا ہوئی، بن ماں کے پیدا ہوئی، اس نے پیدا ہوتے ہی، پہاڑ سے نکلتے ہی بچے کو جنم دیا۔ اس کے تھنوں سے اتنا دودھ نکلتا کہ ساری قوم کے لوگ اس کے تھنوں سے نکلنے والے دودھ کو پیتے، ایک قطرہ بھی کم نہ ہوتا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تو ذات کے اندر بڑی نشانیاں موجود ہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں اعلان نبوت کرتے رہے، مہد میں گفتگو کرتے رہے، مہد میں ماں کی پاک دامنی کی گواہیاں دیتے رہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ سے نشانی خود مانگی تھی، پرندوں کی نشانی آپ کو دی گئی، پرندوں کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں، مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے رکھ دیتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، وہ پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑتے ہوئے ابراہیم کی طرف آتے ہیں۔ یہ تمام انبیاء ہیں، اپنے اپنے دور کے اندر اپنی اپنی قوموں کے سامنے معجزات رکھتے رہے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے۔ پر قربان جائیے، جناب محمد علیہ السلام یہ واحد نبی ہیں کہ جنہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے لوگوں کے سامنے کوئی معجزہ نہیں رکھا، کوئی نشانی نہیں رکھی، بلکہ اپنی زندگی کے 40 سالہ ریکارڈ کو رکھا تھا۔ اللہ، 40 سالہ زندگی کے ریکارڈ کو رکھا تھا کہ بتاؤ مکہ والو، 40 سال تم میں رہا ہوں، میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تاریخ انبیاء کا یہ بڑا ہی سنہری باب ہے۔ اگلی بات، آپ جانتے ہیں دنیا کا ایک اصول اور قانون، دنیا کا اصول اور قانون کیا ہے؟ دنیا میں جب بھی آئین بنتا ہے، دستور بنتا ہے، قانون بنتا ہے، اصول بنتا ہے، لکھنے کے بعد بنتا ہے۔ قانون پہلے لکھا جاتا ہے، تحریری شکل دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس قانون کو بولا جاتا ہے، گفتگو کے بعد، کلام کے بعد، تحریر کے بعد، تقریر کے بعد، تکلم کے بعد پھر قانون بنتا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا کے اندر جو بھی قانون بنا لکھنے کے بعد بنا، جو بھی قانون بنا تحریر کے بعد بنا، جو بھی قانون بنا تقریر کے بعد بنا، جو بھی قانون بنا گفتگو کے بعد بنا، جو بھی تقریر بنا کلام کے بعد بنا۔ محمد علیہ السلام تاریخ انسانیت کی یہ واحد شخصیت ہے کہ جن کی خاموشی بھی قانون بن جاتی ہے۔ اللہ،
جن کا چپ رہنا بھی آئین اور دستور بن جاتا ہے. آپ کسی کام کو دیکھیں کچھ نہ کہیں, آپ کا کچھ نہ کہنا قانون بن گیا. کسی کام کو دیکھیں خاموش رہیں, آپ کا خاموش رہنا آئین اور دستور بن گیا. کسی کام کو دیکھیں اپنے ہونٹوں کو نہ ہلائیں, آپ کے ہونٹوں کو نہ ہلنا دین بن گیا, حجت بن گیا, رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے شریعت بن گیا. بتاؤ کیسا ترہ امتیاز سوائے اللہ کے رسول کے کسی کے نصیب کے اندر ہے علیہ الصلاۃ والسلام. یہ ہیں ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اگلی بات جو بڑی اہم ہے, گفتگو تو آپ نے سماعت فرما لی ہے. موجودہ دور کے اندر جو مسلمانان اسلام ہیں, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے حوالے سے جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے, جب سے سائنس آئی ہے, جب سے میڈیکل آئی ہے, مسلمانوں کے اندر ایک عجیب قسم کا تذبذب پیدا ہوا ہے. تذبذب کیا ہے؟ تذبذب یہ ہے جب ہمارے پاس حدیث آتی ہے, فرمان رسول آتا ہے, ہم اس کو لے جاتے ہیں سائنس کی طرف کہ سائنس تو یوں کہتی ہے, میڈیکل تو یوں کہتی ہے, فلاں ٹیکنالوجی تو یوں کہتی ہے, حدیث یہ کہتی ہے. لیکن جب اسی حدیث کی تصدیق سائنس کر دے, ٹیکنالوجی کر دے, میڈیکل کر دے, تو ہم مان لیتے ہیں جی سائنس نے کہہ دیا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے. نہیں بھئی, سائنس کے کہنے پہ حدیث کو مانا تو کیا مانا؟ مزہ تو تب ہے سینے میں ٹھنڈ پڑے رب کا قرآن سن کے, مزہ تو تب ہے سینے میں ٹھنڈ پڑے اللہ کا قرآن سن کے. وہ مومن ہی کیا جو حدیث کو سائنس پر پرکھتا رہے, وہ مومن ہی کیا جو نبی کا فرمان اور آپ کے ارشادات کو میڈیکل کے اوپر پرکھتا رہے. بلکہ مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے کائنات کی ہر نگاہ غلط ہو سکتی ہے, کائنات کی ہر زبان غلط ہو سکتی ہے, جمی کائنات کے انسانوں کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے, جمی کائنات کے انسانوں کی تفتیش غلط ہو سکتی ہے, ساری دنیا کے انسانوں کے انویسٹیگیشن کے اندر خطا ہو سکتی ہے. نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے, نہ حدیث غلط ہو سکتی ہے. اللہ کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں حدیث, جب فتنہ خوارج پیدا ہوا, فتنہ تکفیر پیدا ہوا, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث علی نے سنی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں کے پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں لوگوں آؤ میں تمہیں فرمان رسول سناتا ہوں, میرے کانوں نے سن رکھا ہے. اس فتنے کی 4 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے, یہ فتنہ تب کھڑا ہوگا جب ہم امت آپس میں انتشار کا شکار ہوں گے. نشانی پوری ہے, ہم آپس میں انتشار کا شکار ہیں. دوسری نشانی یہ ہے, یہ قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. دوسری نشانی بھی پوری ہے. تیسری نشانی یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کو قتل کریں گے, اہل کفر اور شرک کو چھوڑ دیں گے. وہ نشانی بھی پوری ہے. چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس گروہ کے اندر ایک بندہ ہوگا, اس کا قد چھوٹا ہوگا, ایک بازو نامکمل ہوگا, سیرا عورت کے سینے اور چھاتی کی طرح ہوگا. آؤ ان کے خلاف جہاد اور قتال کرے. لشکر کو تیار کیا, پوری قوت دلیری شجاعت کے ساتھ اس فتنے کو جڑ سے اکھیڑ کے وہ پھینکا. لاشیں پڑی ہوئی ہیں. علی ابن ابی طالب آتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتی ہیں 3 نشانیاں پوری تھی. یہ قرآن پڑھتے تھے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا, اہل ایمان کو قتل کرتے تھے, اہل کفر و شرک کو چھوڑ دیتے تھے. یہ لوگ فتنہ تب کھڑا ہوا جب ہم آپس میں انتشار کا شکار تھے. چوتھی نشانی پوری کرو, ڈھونڈ کے لاؤ وہ بندہ جس کا قد چھوٹا ہو, ایک بازو نامکمل ہو, سیرا عورت کے سینے اور چھاتی کی طرح ہو, اس کے اوپر جنگلی چوہے کے بالوں کی طرح بال ہوں. لے کے آؤ وہ بندہ. سپاہی میدان کا رخ کرتے ہیں. ایک لاش کو دیکھا, سیدھا کیا, چہرہ دیکھا, وجود دیکھا, وہ نہیں. دوسری میت کو دیکھا, چہرہ دیکھا, وجود دیکھا, وہ نہیں ہے. تیسری کو دیکھا, چوتھی کو دیکھا, پانچویں کو دیکھا, چھٹی کو دیکھا, ساتویں کو دیکھا. سبھی لاشوں کو دیکھا, سبھی مردہ وجودوں کو دیکھا, سبھی میتوں کو دیکھا. علی کے پاس واپس آئے, کہا علی ہم نے میدان کے اندر موجود سبھی لاشوں کو دیکھا ہے, وہ بندہ کہیں موجود نہیں ہے. علی نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ علی کہتے ہیں لوگوں سنو, اللہ کی قسم نہ تو میں جھوٹا ہوں, نہ اس زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہے جس زبان سے میرے کانوں نے سنا ہے. وہ بندہ اس گروہ کے اندر موجود ہے. تمہاری نگاہیں غلط ہیں, تمہارا دیکھنا غلط ہے. فرمان رسول غلط نہیں ہو سکتا, حدیث رسول غلط نہیں ہو سکتی, ارشاد نبوی غلط نہیں ہو سکتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کائنات کے اندر جو بھی کلام کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا
کرتا ہے, اپنی منشا سے کرتا ہے, اپنی خواہش سے کرتا ہے, اپنی تمنا سے کرتا ہے, اپنی آرزو سے کرتا ہے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. حبیب جب بھی بات کرتے ہیں آسمان کی وحی کی وجہ سے کلام کرتے ہیں, جبریل کی آمد و رفت کی وجہ سے کلام کرتے ہیں. تمہارا دیکھنا غلط ہے, فرمان رسول غلط نہیں ہو سکتا. دوبارہ جاؤ, وہ دوبارہ گئے, ہر لاش میت کو دیکھا, ہر مردے کو دیکھا, ہر جسم کو دیکھا, وہ بندہ کہیں نہیں. پھر آئے, کہا علی وہ بندہ کہیں نہیں ہے. علی اپنے موقف پر قائم ہے, کہتے حدیث رسول غلط نہیں ہو سکتی, فرمان رسول غلط نہیں ہو سکتا, ارشاد نبوی غلط نہیں ہو سکتا. علی نے سنا ہے, میرا ایمان ہے, تمہاری نگاہیں غلط ہیں, تحقیق غلط ہے, تفتیش غلط ہے. سے بار آ جاؤ. وہ تیسری مرتبہ گئے, پھر لوٹے, جواب پھر وہی. چوتھی مرتبہ علی میدان کا رخ کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر لاش کو, ہر میت کو, ہر مردہ وجود کو دیکھا, وہ بندہ کہیں نظر نہیں آتا. لوگوں نے کہا علی ہم نے 3 بار دیکھا, وہ بندہ کہیں نظر نہیں آیا, اب آپ نے بھی دیکھ لیا, وہ بندہ کہیں نہیں. علی کہتے ہیں نہیں نہیں, کائنات کی ہر آنکھ غلط ہو سکتی ہے, ساری دنیا کے انسانوں کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے, ساری دنیا کے انسانوں کی تفتیش غلط ہو سکتی ہے, کل کائنات کے انسانوں کا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے, فرمان رسول غلط نہیں ہو سکتا. وہ بندہ اسی گروہ کے اندر موجود ہے, میرے کانوں نے حدیث کو سنا ہے, اسی تذبذب میں ہوتے ہیں. اچانک نگاہ پڑتی ہے, ایک گڑھا نظر آتا ہے, اس گڑھے کے اندر بھی کچھ لاشیں ہیں. علی اس گڑھے کے پاس آئے, کہا لاشوں کو نکالو. ایک لاش کو نکالا گیا, دوسری لاش کو نکالا گیا, تیسری میت کو نکالا گیا, چوتھی میت کو نکالا گیا. جب ساری لاشوں کو نکالا گیا تو سب سے نیچے وہ بندہ پوری نشانیوں کے ساتھ موجود تھا. اللہ, قد چھوٹا ہے, ایک بازو نامکمل ہے, سیدھا عورت کے سینے اور چھاتی کی طرح ہے, اس کے اوپر جنگلی چوہے کے بالوں کی طرح بال ہیں. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضا کے اندر نعرہ تکبیر کو بلند کرتے ہیں, اللہ اکبر, صدق اللہ و صدق رسولہ. اللہ اکبر, لوگوں دیکھ لو, اللہ بھی سچا ہے, اس کا رسول بھی سچا ہے. اللہ, مزہ آیا نا. یہ کیا بات ہوئی. سائنس یوں کہتی ہے, ٹیکنالوجی یوں کہتی ہے, میڈیکل یوں کہتی ہے, حدیث سن کے چونکے چنانچے, اگرچہ مگرچہ. نہیں نہیں, اللہ کے رسول کی سیرت کی بات چل رہی ہے. فرمان رسول آ جائے, سر کو جھکا دیا جائے, حدیث نبوی آ جائے, گردن کو جھکا دیا جائے, آپ کا عمل, آپ کا کردار, آپ کی سیرت آ جائے, وہیں پہ اپنے سر کو خم کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے سمعنا واطعنا. اور یاد رکھیے گا میری یہ بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقت کے اندر مانتا بھی وہی ہے کہ جو آپ کی سیرت کو کردار کے اعتبار سے مانتا ہے. اللہ کی قسم, میں اور آپ کردار بھی مانے, اخلاق بھی مانے, چہرہ بھی مانے, حسن بھی مانے, سب کچھ مانے, اگر ہم بات کو نہیں مانتے تو حقیقت میں ہم سچے ماننے والے نہیں ہیں. یہ دیکھ لو, یہ کون ہے؟ سگا چچا ہے, سانجی دیوار کا ہمسایہ ہے, ابو لہب اس کا نام ہے. یہ بچپن کو مانتا ہے, جوانی کو مانتا ہے, بڑھاپے کو مانتا ہے, صداقت کو مانتا ہے, امانت کو مانتا ہے, اخلاق کو مانتا ہے, کردار کو مانتا ہے, سیرت کی پاکیزگی کو مانتا ہے, سیرت کی ستھرائی کو مانتا ہے. آپ کی بات کو نہیں مانتا. مالک نے اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب, تو بچپن کو مانتا ہے, جوانی کو مانتا ہے, بڑھاپے کو مانتا ہے, اخلاق کو مانتا ہے, کردار کو مانتا ہے, صداقت کو مانتا ہے, امانت کو مانتا ہے, دلیری کو مانتا ہے, شجاعت کو مانتا ہے, پاک دامنی کو مانتا ہے, پاکیزگی کو مانتا ہے, طہارت کو مانتا ہے, نبی کی دعوت کو نہیں مانتا, پیغام کو نہیں مانتا, بات کو نہیں مانتا. جب میں اعلان کرتا ہوں جب تک زمین کے سینے پر قرآن کا ایک بھی قاری موجود ہے, تیرے اوپر لانتے پھٹکارے پڑتی رہیں گی. اس کے مقابلے کے اندر ذرا اس کے اوپر بھی غور کر لیں. رنگ کا کالا ہے, قد کا چھوٹا ہے, ہونٹوں کا موٹا ہے, بالکل بیچارہ پچکی سی ناک لیے پھرتا ہے, وہ غلامی کا مارا ہوا, دکھوں کا ستایا ہوا. اس کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے رسول کیا بیان فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, معراج کے رات جب ہم جنت پہ پہنچے تو میں نے جنت میں اپنے سے کہیں آگے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا تھا. بلال کے پاس کیا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سیرت النبی کے درس کے اندر شامل ہونے والوں, آج کا پیغام یہی ہے, آج کا میسج یہی ہے, آج کا درس یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو سینے سے لگانا شروع کر دیں. ہمیں چہرہ وہ پسند ہو جو اللہ کے رسول کا چہرہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام. ہمیں لباس وہ اچھا لگے جو اللہ کے رسول کو اچھا لگتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام. ہمیں پاؤں کے بالوں, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے وجود کے اوپر اسی چیز کو پسند کرنا چاہیے جسے
جسے آپ پسند کرتے رہے، جسے آپ ناپسند کرتے رہے اسے ناپسند کرنا چاہیے، اسی کا نام ہے سیرت النبی کو حقیقت کے اندر ماننا۔ باتیں تو اس موضوع پر بڑی کی جا سکتی ہیں، کافی وقت میں نے آپ کا لے لیا ہے، میں نے الفاظ پہ اکتفا کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تیرے اس گنہگار بندے نے جتنی باتیں بھی کی ہیں وہ صرف آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی ہیں، اس میں جو حق ہے جو سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔